بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں اپنے ناظرین سامعین کو اور میری مائیں بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں سنتی ہیں ان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ عدت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے خواتین اور ہمارے بہت سارے لوگوں میں اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ ہمیں ان مسائل میں علم نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں، حالانکہ یہ فرائض میں چیز داخل ہے عورت کے، یہ فرائض میں نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک سے یہ چیزیں ثابت ہے۔ تو میں اس کی تھوڑی وضاحت آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں کہ کل 5 طرح کی عدتیں شمار کی جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ ہر ایک کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، تو اس عورت کی عدت قرآن پاک میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ پھر اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اگر عورت بوڑھی ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کے اپنی عدت کو پورا کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ ایک وہ عورت ہے، نوجوان ہے، خاوند فوت ہو گیا، بچے ہیں، اب اس نے کام کاج کے لیے نکلنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عدت تو گھر میں بیٹھ کے گزاری جاتی ہے اور وہ دن شمار کیے جاتے ہیں، اس میں باہر نہیں نکلنا شریعت کہتی ہے۔ آپ بناؤ سنگار نہیں کر سکتے، آپ میک اپ نہیں کر سکتے اس کے اندر، تو یہ چیزیں اس میں منع ہیں شریعت کے۔ تو اب یہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اب خاوند تھا جو ذریعہ معاش تھا، اب وہ چلا گیا، تو اب کون اس کا ذریعہ معاش؟ تو اس صورت میں فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ عورت صرف دن کے اندر بامر مجبوری، اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، کوئی مطلب کسی سلسلے میں وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، تو رات وہ گھر میں آ کے گزارے۔ اس کو دن میں بامر مجبوری نکلنے کے لیے راستہ دیا گیا ہے، لیکن وہ رات گھر میں آ کے گزارے۔ یہ وہ عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے۔ یہ ایک ہوگی۔ نمبر 2، جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، خاوند فوت نہیں ہوا، طلاق دی گئی ہو جس عورت کو، اس عورت کی عدت بنتی ہے 3 قروء، قرآن پاک کے لفظ ہے، 3 حیض، 3 مینسز تک وہ اپنے آپ کو گھر میں روک کے رکھے، جس عورت کو طلاق ہوئی ہے، اور اس کے اندر وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر بچے ہیں اس کے تو وہ پچھلی بات جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جا سکتی ہے، لیکن رات اپنے گھر میں آ کے گزارے، 3 مینسز تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ اصل میں کیوں ہے ایسا؟ شریعت میں یہ رکنا، انتظار کرنا، دن گننا عدت کا کیا حقیقت ہے عدت کی؟ تو اصل میں مسئلہ یوں ہے کہ ایک عورت کو جب طلاق ہوتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہوتا ہے تو لازمی بات ہے، بعض لوگ جوانی میں طلاق دے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو خاوند بڑی جلدی فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو آگے اگر رشتہ کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے اس بچی کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اس بچی کو بٹھا کے 3 منتھ یا 3 مینسز تک اس کا جو رحم ہے، بچہ دانی ہے، وہ پتہ لگ جائے کہ پچھلے خاوند کا نطفہ ابھی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، کوئی بچہ ٹھہرا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ چلی جائے بچی اگلے نکاح کے اندر، اگلے نکاح میں جانے کے بعد اگر بچی کو 9 منتھ سے پہلے بچے کا ہو جاتا ہے، امید ہو جاتی ہے، تو اگلا شوہر شک میں پڑ سکتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے وہ حد ہی ختم کر دی، وہ شک و شبہات ختم کر دیے جو ایک آگے اگر وہ بچی جاتی ہے نکاح کے اندر وہ ہونے چاہیے تھے، وہ اس عدت کی صورت میں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت نے یہ عدت کو شمار کرنے کا کہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کا کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کو
خامد نے طلاق دے دی یا اس کا خامد فوت ہو گیا لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اب قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہے جو ہی بچہ پیدا ہوگا، جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس عورت کو وہ جو عدت ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اس کی عدت۔ یہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بھی شریعت نے تیسری طلاق کا بتایا کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی یا اس عورت کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب فوت والی عورت کا تو 4 مہینے 10 دن تھا نا عدت کا شمار کرنا، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے پھر۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا وضع عمل جب ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ رحم کیونکہ خالی ہو گیا، اب وہ پچھلے جو شوہر کا بچہ تھا وہ پیدا ہو گیا، اب وہ صاحب ہے، وہ آ گیا۔ اب بچے کے جو ایام ہوتے ہیں 40 دن وہ پورے کر کے تو اپنا جو ہے نا وہ اپنا نکاح دوسری جگہ پہ کر سکتی ہے۔ 3 طلاقیں۔ چوتھی طلاق یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو مینسز آنا، مینسز سے مایوس ہو جائیں، وہ عورتیں مطلب عمر اتنی ہو گئی ہے 40-50 سال تک عمر ہو گئی ہے، ان عورتوں کو حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، خون نہیں آتا، تو ایسی عورت اگر ہے اس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے تو ایسی عورت کی عدت کیا ہوگی؟ تو قرآن پاک میں ثلاثۃ اشہر کے لفظ آتے ہیں، 3 مہینے وہ اپنے آپ کو پھر روکے رکھے۔ 3 مہینے اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو 3 مہینے رک کے پھر وہ آگے نکاح کرے۔ جس عورت کو پہلے مینسز آتے تھے لیکن بعد کے اندر وہ مایوس ہو چکی ہے، وہ رک گئے مینسز، ایسی عورت کی عدت اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی 3 مہینے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آ جائیں۔ 5ویں نمبر کی وہ عورت اور وہ خاتون ہیں کہ جن کو بالکل خون آتا ہی نہیں ہے، مینسز آتے ہی نہیں ہے، ایسی بیماری ہے، ہارمونیم کی کمی ہے ان کے اندر، جسم کے اندر، اور اس کمی کی وجہ سے ان کو مینسز نہیں آتے۔ ایسی خواتین اپنی عدت کیسی شمار کریں؟ تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں ثلاثۃ اشہر کے لفظ آتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو 3 مہینے تک روکے رکھیں۔ 3 چاند کا جو مہینہ ہے اس اعتبار سے یہ 5 قسم کی طلاق یافتہ یا عدت شمار کی جاتی ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہے۔ تو یہ 5 قسم کی عدت کی اقسام ہوئی جو قرآن پاک میں نص قطعی سے ثابت ہیں، اور بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین وہ اس چیز کو کر کے جی ہماری ایج کیا ہے، اب تو ایج 60-70 سال ہے تو اس میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری رائے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ فرض ہے عدت اور وہ پورا کرنا۔ اگر نہیں کریں گے آپ گناہ ہوگا، اگر کریں گے اس پر اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، یہ آپ کا اجر ہے جو عورت کے ذمے ہے، جو عورت کا حق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جو میں نے ضروری سمجھی کہ آپ حضرات کو، ویسے بھی سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں مختلف قسم کے، تو آج کی ہماری ویڈیو ان خواتین کے لیے اور ان میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی جن کو اگر اس قسم کے مسائل میں کوئی لا علمی تھی یا جنہیں نہیں پتہ تھا، یہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔